محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آل رسول اور اولاد رسول کا تذکرہ شروع ہوا تھا، اور اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بڑی صاحبزادیاں سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، ان کا اور ان کی اولادوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی صاحبزادی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت محبوب تھی اور بہت پسند تھیں اور بہت پیاری تھیں اور بہت لاڈلی تھیں، جن کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی محبت کا، شفقت کا معاملہ فرماتے تھے، وہ سیدہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء اہل الجنہ، خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا ہیں۔ آج انشاءاللہ ان کی کچھ اولاد کا اور خاص طور پر سیدنا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان کا تذکرہ کرنا تھا، اور اس کا میں اشارہ پچھلے جمعے کر چکا تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں پہلی اولاد پیدا ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ میرا بیٹا لاؤ، میرا بیٹا لاؤ۔ اچھا، ایک بات جو ان حضرات کی سیرت میں بڑی واضح نظر آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ہمیشہ اپنے بیٹے کہتے تھے۔ ہما ابنایا، میرے بیٹے ہیں۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میرے بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ میرے بیٹوں نے کھا لیا؟ اور اس پر ذخیرہ حدیث میں ایک بڑی عجیب حدیث آتی ہے، ایک نہیں بہت ساری ہیں۔ گو اہل علم فرماتے ہیں کہ شاید کہیں ان روایات کے نقل کرنے میں کچھ تھوڑی بہت بے احتیاطی ممکن ہوئی ہو، لیکن اس کا مضمون واضح ہے۔ وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، ہر انسان اپنے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ فرمایا ماں سوائے حسن و حسین کے قیامت کے دن وہ علی کے نہیں میرے نام سے پکارے جائیں گے۔ اس لیے فرماتے تھے ہما ابنایا، میرے بیٹے ہیں۔ تو جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، پہلا بیٹا پیدا ہوا، حضور تشریف لائے، فرمایا بیٹا لاؤ میرا، کہاں ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ لائے گئے۔ حضور نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کیا نام رکھا ہے؟ کہا اللہ کے نبی حرب، حرب نام رکھا ہے۔ حرب کہتے ہیں جنگجو کو۔ یہاں میں ایک بات جو میں بارہا عرض کرتا ہوں، ضرور عرض کروں گا۔ حرب عرب کے معاشرے میں ایک بہت بڑے انسان کا نام تھا، بڑے معروف انسان کا نام تھا، بڑے مشہور انسان کا نام تھا، اور اس معروف اور مشہور انسان جس کا نام حرب تھا، وہ جانتے ہیں کون ہے؟ حضرت ابو سفیان کے والد۔ ابو سفیان کا نسب یہ چلتا ہے، ابو سفیان بن حرب، ابو سفیان کے والد کا نام حرب ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ ہے حرب ابو سفیان کے والد کا نام ہے، تو ہو
حضرت علی بنو ہاشم سے ہیں، حرب بنو امیہ سے ہے. لڑائیاں تو ہم نے کروائی ہیں، لڑائیاں تو ہم نے کروائی ہیں. ان میں سے جو ایمان لائے، قرآن کریم نے تعارف کیسے کروایا؟ قرآن کریم نے تعارف کروایا اشداء علی الکفار. ان کا غصہ، ان کی نفرت، ان کی لڑائی، ان کی جنگ، ان کی سختی، وہ تو کفار کے لیے ہے. اور رحماء بینہم، آپس میں کیا ہیں؟ محبت، نرم دلی، رحم دلی، شفقت، احساس، خیرخواہی. رحماء بینہم، آپس میں ایسے ہیں. اور ہمیں شوق ہے لڑائیاں کڑوانے کا، چنانچہ ہم ان دونوں کو ہر جگہ لڑواتے رہتے ہیں. فلاں فلاں کا دشمن تھا، فلاں فلاں کا دشمن تھا، فلاں فلاں کا دشمن تھا، فلاں فلاں کا دشمن تھا. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پہلا بیٹا ہوتا ہے. وہ بیٹا صرف ان کا نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا نام ہے. اور اپنی طرف سے نام کیا تجویز کر رہے ہیں؟ نام حرب تجویز کر رہے ہیں. حرب کس کا نام ہے؟ ابو سفیان کے والد کا نام ہے. انہوں نے کسی دشمنی کا مظاہرہ نہیں کیا. یہ تو بنو امیہ کا ہے، میں کیوں نام رکھوں؟ نہیں. تو حضور نے فرمایا نہیں، حرب نہیں، نام ہے حسن رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ. پھر کچھ عرصہ گزرا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں دوسرا بیٹا ہوا. حضور تشریف لائے، فرمایا لاؤ بھی میرا بیٹا لاؤ. کہاں ہے دیکھوں میں. بیٹا لایا گیا. پوچھا علی کیا نام تجویز کیا ہے؟ کہا حرب. آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا حرب نہیں، وہ حسن تھا، یہ حسین ہے. تیسرا بیٹا پیدا ہوا حضرت علی کا، حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما. حضور تشریف لائے، لاؤ میرا بیٹا. لایا گیا. علی کیا نام ذہن میں ہے؟ کیا تجویز کیا ہے؟ کہا حرب. جی حرب. فرمایا نہیں. ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے محسن، لیکن وہ محسن نہیں ہے بلکہ اصل لفظ ہے، اس کا تلفظ ہے محسن. فرمایا نہیں، یہ محسن ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ علی میں نے یہ تینوں نام حسن، حسین، محسن، فرمایا یہ تینوں نام اللہ کی طرف سے آئے، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اور فرمایا کہ میں نے یہ تینوں نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھے ہیں، اور ان کے نام تھے شبر، شبیر، مشبر. شبر، شبیر، ہمارے ہاں شبر اور شبیر یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، اصل ان کا جو تلفظ اور ادائیگی ہے وہ ہے شبر، شبیر اور مشبر. فرمایا یہ حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام تھے، اور اے علی اللہ نے تمہارے جو بیٹے ہیں اور میرے جو بیٹے ہیں ان کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر تجویز فرمائے ہیں، حسن، حسین اور محسن رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم. یہ ابتدا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ان بچوں کو بہت کم وقت ملا ہے. حضرت حسن کو 4.5 پونے 5 سال نہیں، حضرت حسن بڑے تھے. حضرت حسن کو تقریباً 6 سال کے قریب، 6 سوا 6 سال، اور حضرت حسین کو 4.5 پونے 5 سال کے قریب وقت ملا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں. آج آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عقیدت دی، جو محبت دی، جو تعلق ان کے ساتھ رکھا، اور پھر امت کو اسی تعلق کی تلقین فرمائی، امت کو اسی محبت کی تلقین فرمائی، اور امت کو اسی احترام کی تلقین فرمائی، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے عرض کرنی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے تو حضور نے چادر لی ہوئی ہے. یہ واقعات مختلف صحابہ کے ساتھ پیش آئے، ایک آدھ واقعہ نہیں ہے، مختلف صحابہ کرام کے ساتھ پیش آئے. تو بچوں کو لیا ہوا ہے چادر میں. تو صحابی پوچھتے ہیں اتحبہما، اللہ کے نبی آپ
بچوں سے محبت کرتے ہیں، توجہ میری طرف، یہ ایسی لگ جائے گا اور ٹھنڈک آپ تک پہنچائے گی انشاءاللہ۔ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ عرب کے معاشرے میں بچوں کے ساتھ زیادہ بے تکلف ہونے کا رواج نہیں تھا۔ باپ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا سخت رہنا چاہیے، محبت والا معاملہ، سختی والا معاملہ خاص طور پر بیٹیوں کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں تھا، اور بیٹی کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرنا عرب کے اندر معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کی اس جاہلیت کو ختم فرمانے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے خصوصی محبت کا معاملہ فرمایا۔ اور کیسے معاملہ فرمایا؟ ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کا اتنا احترام کیا ہو جتنا اپنی بیٹی فاطمہ کا کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتی جب حضرت فاطمہ آتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے تھے، جہاں بیٹھے ہوتے، لیٹے ہوتے، جس حالت میں ہوتے، فاطمہ آئیے حضور کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر آپ حضرت فاطمہ کی پیشانی چوما کرتے تھے، اور پیشانی چوم کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی چادر اتار کر بچھاتے تھے کہ بیٹا اس پہ بیٹھو آ کے، کیونکہ عرب جو تھے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والے لوگ تھے، وہ بچیوں کا وجود گوارا نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس پر پورے قرآن کریم میں اس پر باقاعدہ ایک مضمون بیان کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ بیٹی ان کے ہاں قابل قبول ہی نہیں تھی، باعث عار تھی، باعث شرم تھی بیٹی ان کے ہاں۔ اللہ اس جاہلیت کو ختم فرمانا چاہتے تھے۔ پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی عربوں کا عمومی جو رویہ ہوتا تھا تلخی والا، سختی والا ہوتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ختم فرمایا، محبت فرمائی۔ آپ کی چونکہ نرینہ اولاد بچپن میں وفات پا گئی تھی، اسی لیے آپ نے پھر ان کے ساتھ خصوصی محبت کا مظاہرہ فرمایا۔ تو وہ صحابی پوچھتے ہیں حضور ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں حضور ان کے ساتھ، تو صحابی پوچھتے ہیں اتحبہما، اللہ کے نبی آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وکیف لا احبہما، میں کیوں ان سے محبت نہ کروں، میں کیوں ان سے محبت نہ کروں، ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ تو دونوں میری دنیا کے پھول ہیں، واشمہما، میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں، میں ان کو چومتا بھی ہوں، میں ان کو سونگھتا بھی ہوں۔ اشمہما، حضور نے فرمایا میں ان کو سونگھتا ہوں اور ان کے وجود کی خوشبو سے مجھے خوشی ملتی ہے۔ ہاں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ معاملہ فرما رہے ہیں، یہ دنیا کے میرے پھول ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، ان سے کوفہ میں ایک شخص نے پوچھا کہ جس شخص نے احرام باندھا ہو، احرام، تو کیا اس کے لیے مکھی کو مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ بقتل الذباب، مکھی کو مارنا، مکھی کو قتل کرنا اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت ابن عمر غصے میں آ گئے، کہنے لگے بدبختو، مکھی کے قتل کے بارے میں پوچھتے ہو اور تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو شہید کیا، اور پھر فرمایا حالانکہ میں نے خود دیکھا تھا حضور فرماتے تھے یہ دونوں دنیا کے میرے پھول ہیں، تم نے تو نبی کا پھول مسل دیا ہے اور پوچھتے یہ ہو کہ مکھی کو مارنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تو یہ حضور کے پھول تھے، حضور چومتے تھے، حضور سونگتے تھے، پھولوں کو سونگا جاتا ہے، چوما بھی جاتا ہوگا کم، لیکن پھولوں کو سونگا جاتا ہے، اس لیے حضور نے یہ جملہ خاص طور پہ فرمایا اشمہما، میں تو ان کو سونگتا ہوں ایسے جیسے تم پھولوں کو سونگتے ہو، اور پھولوں کو سونگ کر تمہیں خوشی ملتی ہے، تمہیں سکون اور اطمینان ملتا ہے، میں ان کو سونگتا ہوں تو مجھے خوشی اور اطمینان ملتا ہے۔ ہما ریحانتا یا من الدنیا واشمہما۔ حضرت حذیفہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جانے کا تیرا کیا معمول ہے؟ اصل میں کچھ دن سے نا تھوڑی سی ان سے سستی ہو رہی تھی، تو والدہ نے پوچھا ہاں بھائی کب جاتے ہو حضور کی خدمت میں؟
تو کہنے لگے کہ اماں جان بس کچھ دنوں سے نہ سستی ہو رہی تھی، میں آج جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ والدہ سے میں نے بات کی، میں آج جاتا ہوں اور جا کر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے بھی دعا فرمائے، میری والدہ کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ پاک میری بھی مغفرت فرمائے اور ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو ماں کو خوش کرنے کے لیے نا ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اماں جان آپ کے لیے بھی دعا کرواؤں گا۔ چلیں، بہت اچھی بات، اس سے اچھی بات کیا ہوگی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں چل پڑا مغرب کی نماز، فصلیت المغرب معہ، حضور کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی۔ چلے مغرب کے بعد ملاقات ہو جائے گی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ تشریف فرما رہے، کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے رہے، کچھ نوافل پڑھتے رہے۔ عشاء کی نماز تک کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر اپنی جگہ بیٹھے رہے، میں انتظار میں تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھائی تو میں نے حضور کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ اپنے گھر کی طرف چل پڑے تو فمشیت خلفہ، میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ فسمع قعر نعلی، حضور نے میرے قدموں کے چلنے کی آہٹ سنی تو پوچھا من حذیفہ، کون ہے؟ حذیفہ تم ہو؟ تو میں نے کہا جی اللہ کے نبی میں۔ آپ نے فرمایا یغفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے اور تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ پھر حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصاً ان دو نواسوں کو کیا عزت دی تھی، کیا مقام دیا تھا، کیا رتبہ دیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس محبت کا، شفقت کا، رحم دلی کا معاملہ کیا ان کے ساتھ۔ تو حضور نے پھر فرمایا کہ حذیفہ ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے آسمان سے، لم ينزل قط قبل، اس سے پہلے وہ کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ استأذن ربہ، اور اس نے اپنے رب سے باقاعدہ اجازت لی، اس نے اپنے رب سے، اس سے پہلے وہ زمین پر کبھی نہیں آیا تھا۔ اربہا کھربہا سال گزر چکے تھے، یہ فرشتہ پیدا ہو چکا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل و تقدیس میں مشغول ہے، یہ کبھی زمین پر نہیں آیا اس سے پہلے۔ آج اس نے باقاعدہ خصوصی طور پر اللہ سے اجازت لی ہے۔ کیوں اجازت لی ہے؟ یسلم علی و یبشرنی، دو کاموں کے لیے۔ ایک تو دنیا میں آئے، زمین پہ آئے اور آ کر مجھے سلام کرے، مجھے سلام کرنے کے لیے۔ یہ کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، حالانکہ مجھ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، بڑے انبیاء تشریف لائے، بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، آدم علیہ السلام کا وجود بنایا گیا، سب کچھ۔ کہیں طوفان نوح آیا، کہیں موسیٰ علیہ السلام سرخرو ہوئے اور فرعون غرق ہوا۔ یہ کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، آج اجازت مانگی، اللہ سے اجازت مانگی ہے۔ کیوں؟ آ کے مجھے سلام کرے، مجھے سلام کرنے کے لیے اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے، مجھے سلام بھی کیا ہے، وَيُبَشِّرُنِي، اور مجھے یہ خوشخبری دینے آیا ہے، بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کو مبارک ہو، آپ کو بشارت ہو، آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہوگی اور حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ فرشتہ اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ آگے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بعد کبھی آئے گا یا نہیں آئے گا، حضور نے نہیں فرمایا، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کبھی نہیں آئے گا۔ وہ تو اللہ کے نبی کے لیے آیا تھا، اللہ کے نبی کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، تو کتنی تمنا لے کر آیا تھا اور یہ بشارت دینے آیا تھا۔ آپ کی ذات تو ہے ہی ہے اقدس، اعلیٰ، ارفع، برتر، آپ کے جو خاندان ہے، آپ کا جو گھرانہ ہے اللہ کے ہاں، اس کا بھی کیا مقام اور مرتبہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسن و حسین کے بارے میں، انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور اگلا جملہ سنیے، یہ میں نے خصوصاً سنانا ہے۔ آپ نے فرمایا ومن احبہما احبنی، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔
نہیں، بات ختم نہیں ہوئی، بات تو شروع ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ ومن احبنی احبہ اللہ، جو ان سے محبت کرے گا گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے احبہ اللہ، اللہ اس سے محبت کرے گا. اور آگے فرمایا ومن احبہ اللہ ادخلہ اللہ الجنہ، اور جس سے اللہ محبت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو پیچھے بنیاد ہے، دو نواسے ہیں، سیدنا حضرت حسن، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما. ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو، نبی تم سے محبت کرے گا. ان سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. ان سے محبت کرو، اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا. پھر ہاتھ اٹھائے، پھر ہاتھ اٹھائے حضور نے، اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. اور پھر فرمایا وَأَحِبْ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ روئے زمین پر قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے جو جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما. رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصاً یہ دو نواسے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں حضور کے نواسے اور بھی تھے. ایک کا نام حضرت علی تھا، حضرت زینب کے صاحبزادے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ یرموک میں شہید ہوئے تھے. اور ایک کا نام عبداللہ تھا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے، اور انہوں نے طویل عمر پائی اور 75-76 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. لیکن بے شک وہ بہت اعلیٰ تھے، بہت مرتبت تھے، لیکن اللہ نے ان کو خاص مقصد کے لیے چنا تھا، خاص مقصد کے لیے منتخب کیا تھا ان کو. اور اسی لیے میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا، میں پھر بھی عرض کیے دیتا ہوں. اسی لیے ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے، ابن عمر رضی اللہ عنہما، بڑے صاحب علم تھے، عبداللہ ابن عمر، بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا نام تھا، صاحب علم ہے، صاحب فہم ہے، اور ان کی علمی اور فقہی خدمات آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے. اندازہ اس بات سے لگائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا ہے، قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس قاتلانہ حملے میں وہ شہید ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری ایام میں آپ کا تقرر کیا تھا، آپ کا تقرر کیا تھا، امت نے قبول کیا تھا، تو آپ بھی ایسا کیجیے نا کہ اپنے بعد کے لیے کسی کو نامزد کر دیں، کسی کو نامزد کر دیں. تو میں تمہارا کیا خیال ہے کس کو نامزد کروں؟ تو لوگوں نے کہا آپ کا بیٹا عبداللہ، عمر کا بیٹا ہے، عمر کا بیٹا ہے. اب دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز، حضرت عمر بن عبد العزیز، یہ کس کی نسل میں سے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ہیں. وہ جو بچی تھی نا، وہ جس نے کہا تھا کہ ماں نے کہا تھا دودھ میں پانی ڈال دو، کہا ماں کیا کر رہی ہو آپ؟ عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، امیر المؤمنین نے کہا وہ سویا ہوگا اپنے گھر میں، اسے کیا پتا، کہا وہ سویا ہوگا، اس کا رب تو جاگ رہا ہے. حضرت عمر باہر سن رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں. اللہ اکبر، اتنی نیک بچی، اتنی تقوی والی بچی، اتنی نیک سیرت بچی. صبح کو پتہ کروایا کہ بچی کا رشتہ تو کہیں نہیں ہوا، کہا نہیں ہوا، اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا، کہا مجھے یہ بچی چاہیے. اسی سے حضرت عمر سے اور اسی بچی سے عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے. 6 7 8 نسلوں کے بعد عمر بن عبد العزیز جو پیدا ہوئے ہیں وہ اتنے عالی المرتبت ہیں، اتنے تقوی والے ہیں، اتنے ایمان والے ہیں، اتنے عدل و انصاف والے ہیں. تو جو اپنا سگا خون بیٹا ہے وہ کوئی تھوڑا ہوگا، وہ کوئی کم ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا، بہت سے جواب دیے یہاں پر. فرمایا نہیں. ایک تو کہا کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ اپنی اولادوں کو نامزد کرتے جائیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ خطاب کے بیٹے کے گلے میں یہ جو خلافت کا پھندا پڑا ہے تو بس اس خاندان کے لیے یہی کافی ہے. ایک قیامت کے دن فرمایا کہ اگر میں اس سے عہدہ برا ہو گیا یہی کافی ہے،
قیامت کے دن میں عہدہ برا ہوگا، یہی کافی ہے. بس خطاب کی اولاد میں سے ایک کے گردن کے اندر یہ پھندا آ گیا ہے نا خلافت والا، ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے. ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ دن تو دن، رات کو عمر نہیں سو رہے. نہیں، باہر نکلوں، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے. مدینہ میں بیٹھے ہیں، عراق کے اندر. کسی آدمی نے باتوں میں بتایا کہ ایک آدمی اپنے جانور کے اوپر، گدھے کے اوپر سامان لادے ہوئے جا رہا تھا، راستہ کچا تھا، تو گدھا یا خچر ٹھوکر کھا کر گرے اور اس خچر کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ہو جاتا ہے، جانور ہے، ٹھوکر کھا لی، سامان تھا، بوجھ تھا، راستہ بھی اتنا ہموار نہیں تھا. حضرت عمر رونا شروع ہو گئے. کہا حضرت خیریت؟ کہا کل قیامت کے دن اگر عمر سے یہ پوچھ لیا گیا کہ تو نے سڑک پکی کیوں نہیں کروائی تھی، ایک جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی، میں کیا جواب دوں گا؟ کہا ایک کی گردن میں یہ پھندا پڑ گیا ہے خلافت کا، بس یہی کافی ہے. یہ ابن عمر معمولی انسان نہیں ہے، یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وظائف مقرر فرمائے. ان وظائف کے اندر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے بہت زیادہ وظائف مقرر کیے اور اپنے بیٹے ابن عمر کے لیے کم وظائف مقرر کیے. بیٹا جھگڑا کرنے آ گیا، کہا ابا جان، ارے میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں، اور وہ ابھی شادی شدہ نہیں ہے، ابھی ان کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے، تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ میرے وظائف زیادہ مقرر کرتے، آپ نے ان کے زیادہ مقرر کیے ہیں. کہا چپ، تمہیں پتہ نہیں تو کس سے موازنہ کرنے جا رہا ہے اپنا؟ تو کن سے اپنا موازنہ کرنے جا رہا ہے؟ کہا بیٹا بات سن، تیری ماں کون ہے؟ عرب کی ایک عورت، عام عورت، اور ان کی ماں کون ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار. تو تیرا نانا کون ہے؟ 4-6 بندے شاید اس کا نام جانتے ہوں. ان کے نانا کون ہے؟ امام الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے تیری خالائیں کون ہیں؟ عرب کے مختلف علاقوں کی یا مختلف جگہوں کی عورتیں، ان کی خالائیں کون ہیں؟ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں. ارے سارے رشتے گنوائے، تو ان کے ساتھ اپنا موازنہ کر رہا ہے. اندازہ لگائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کے اندر ان کا کیا مقام تھا، کہ کیا عزت تھی. اس لیے جب کوئی اہم ترین چیز آتی تھی، خوبصورت، نفیس، اعلیٰ، تو صحابہ کرام کے ذہن میں صرف 2 نام ہوتے تھے، حسن اور حسین. ان کو بلاؤ بھائی، یہ چیز تو ان کو دینی، یہ چیز ان کو دینی ہے. یہ 2 اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان کو لے کے جاتے تھے، اور پھر کندھوں پر بھی کمر کے اوپر ان کو اٹھا کر پھیراتے تھے، اور ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری بن جاتے تھے. اپنی گود مبارک کے اندر یہ حضور کے سینے پہ بھی بیٹھ جاتے تھے، یہ حضور کی کمر پر بھی بیٹھ جاتے تھے، یہ حضور کے اوپر لیٹ بھی جاتے تھے. حضور ان کا ماتھا بھی چومتے تھے، حضور ان کے ہونٹ بھی چومتے تھے، حضور ان کو سونگتے بھی تھے، حضور ان کو کھلاتے بھی تھے، حضور ان سے کھاتے بھی تھے. حضور ان کو مسجد کے اندر نماز تھوڑا سا لیٹ کر دیتے تھے ان کے لیے. جب یہ خطبہ ہوتا ہے نا، دوسرا خطبہ، تو حکم یہ ہے کہ دینے والا خاموشی سے دے اور لینے والے خاموشی سے سنے. حضور خطبہ دے رہے ہیں منبر کے اوپر. ابھی حضرت حسن جو تھے چھوٹے تھے ابھی، تو وہ دروازہ کھلا اور وہ کسی طرح باہر نکلے اور چلنا شروع ہوئے. تو ابھی چھوٹے ہیں تو چلتے ہوئے تھوڑا سا لڑکھڑا رہے ہیں، جیسے بچہ ہے نا گرنے لگتا ہے، ابھی گرا. حضور نے اپنا خطبہ چھوڑا، گئے وہاں جا کر اٹھا کر لا کر پھر اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا. کبھی ممبر پر بٹھاتے تھے، کبھی اٹھائے ہوئے اس کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے، یہ حضور کے لاڈلے تھے، یہ امت کے شہزادے تھے، یہ جنت کے سردار تھے. سیدنا حضرت حسن، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما. بہت چھوٹا سا نقشہ کھینچا ہے آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں. حضور کا کیا رویہ تھا ان کے ساتھ، حضور کا کیا طرز عمل تھا. پھر جب یہ بڑے ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے وہ جو محبت ان کو ملی تھی، جو عزت ملی تھی، جو رتبہ ملا تھا، پھر انہوں نے اس رتبے کا کیا
کیا اس پر کارنامے انجام دیے، یہ انشاءاللہ میں اگلے جمعۃ المبارک میں عرض کروں گا۔ بہت بڑے کارنامے انجام دیے انہوں نے، بہت ہی بڑے، قیامت تک رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے اتنے بڑے سبق ہیں، چاہے حضرت حسن ہیں چاہے حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں عزت ملی، انہوں نے عزت لی، ان کو تحفے ملے، انہوں نے تحائف لیے، ان کو کھانا ملا، انہوں نے کھانا کھایا، ان کو لباس ملا، انہوں نے صرف یہ نہیں تھا، انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں۔ پھر انہوں نے ثابت کیا کہ ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم نبی کا خون ہے، ہم آل رسول ہیں۔ انہوں نے پھر قربانیاں دی، اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ آج بھی امت ان قربانیوں کی مقروض ہے، آج بھی امت ان قربانیوں کی مقروض ہے، اور تا قیامت امت ان قربانیوں کی مقروض رہے گی۔ وہ کیا قربانیاں تھیں، وہ کیا خدمات تھیں، وہ کیا کردار تھے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں۔ لیکن میں عرض کر دوں ایک بات کہ صرف نہ بس چھوٹا سا پہلو ہی کچھ بیان ہو سکتا ہے، ان کی شان بیان نہیں ہو سکتی، ان کی شان بیان نہیں، بس چھوٹا سا پہلو اپنی عقیدت کے لیے، اپنی محبت کے اظہار کے لیے، اور اپنی مغفرت اور نجات کے لیے، اور کچھ سبق حاصل کرنے کے لیے چھوٹا سا کوئی پہلو ہی ہم بیان کر سکتے ہیں، ہم ان کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہمیں ان سے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے، اللہ پاک ہمیں ان کا احترام، ان کی تعظیم بجا لانے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔